الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ پیچھے ہم نے انٹروڈکشن پڑھا تھا، آج ہم حضرت ابوبکر صدیق سے ریڈنگ شروع کریں گے، جو ہمارے خلافت راشدہ کے پہلے خلیفہ تھے، ان کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ was a friend of حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابوبکر صدیق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست تھے۔ his name was عبداللہ، ان کا نام عبداللہ تھا، and his کنیت، اور ان کی کنیت کہتے ہیں خاندانی نام کو، فیملی نیم خاندانی نام، was ابو بکر، وہ ابو بکر تھی۔ his title was صدیق، ان کا لقب صدیق تھا۔ he was a man of good habits، وہ اچھی عادات کے مالک تھے، یعنی کہ ان میں خوبیاں تھیں، ان میں بہت اچھی عادات تھیں، ان کی شخصیت میں شامل تھی یہ بات۔ he was very kind hearted and loving، وہ بہت مہربان دل اور محبت رکھنے والے انسان تھے۔ he was the first among men to accept اسلام، وہ اسلام لانے والے جو آدمی تھے ان میں پہلے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ spent his whole life in the company of رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی زندگی کہاں گزاری؟ انہوں نے اپنی ساری زندگی spent his whole life، اپنی ساری زندگی گزاری in the company، صحبت میں، of کی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصحبہ وسلم کی۔ he had great love، انہیں بہت محبت تھی، had وہ رکھتے تھے great love، بہت محبت and affection، شفقت for him، ان کے لیے۔ حضرت ابو بکر's ڈاٹر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جو حضرت عائشہ ہے وہ کن کی بیٹی ہے؟ حضرت ابو بکر کی۔ was married to رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی شادی کن سے ہوئی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ after the death of رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر was elected، حضرت ابو بکر کو منتخب کیا گیا as the first caliph of اسلام، اسلام کے پہلے خلیفہ کے طور پر۔ پہلے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کی تعلیمات سے سارا نظام چلتا تھا، اب وہ دنیا سے پردہ فرما گئے تو مسلمانوں کو رہنمائی کی ضرورت تھی، باقاعدہ طور پر انہیں ایک رہنما کی ضرورت تھی جو امت کو صحیح راہ پر چلا سکے، نہیں تو امت جو تھی اس کے ٹکڑے ہونے کے خدشے تھے۔ he remained caliph for more than 2 years، وہ تقریباً 2 سال سے زیادہ خلیفہ رہے۔ آگے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ was elected as the second caliph of اسلام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کے دوسرے خلیفہ کے طور پر منتخب کیا گیا۔ before accepting اسلام، اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر was an opponent of اسلام، اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے وہ ان میں سے تھے، وہ اسلام کے مخالفین میں سے تھے۔ اپوننٹ کا مطلب ہے مخالفین۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم wished that، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خواہش کی، wished کا مطلب خواہش کی، that کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ must accept اسلام، کہ انہیں اسلام ضرور قبول کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دل سے خواہش تھی کہ حضرت عمر جو ہیں وہ اسلام قبول کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ answer his prayers، اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول فرمائی، answer his prayers، دعائیں قبول فرمائی، and guided him، اور رہنمائی دی، کنہیں رہنمائی دی؟ حضرت عمر کو کنہوں نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے، to accept اسلام، accepting اسلام، اسلام قبول کرنے میں۔ the Muslims gained strength، مسلمانوں کو حاصل ہوئی gained، انہوں نے حاصل کی
اسٹرینتھ طاقت آفٹر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایکسیپٹیڈ اسلام، جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ایکسیپٹیڈ اسلام قبول کرنے کے بعد، کیونکہ وہ صرف بڑے دشمن نہیں تھے، وہ ایک طاقتور انسان تھے، ایک پوری قوم ان کے پیچھے تھی. تو جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ظاہر سی بات ہے جو ان کو ماننے والے تھے انہوں نے بھی ان کی ہی رہنمائی کرنی تھی. Earlier, the Muslims would say their prayer in hiding. Earlier, اس سے پہلے مسلمان would say their prayers in hiding. وہ چھپ کر اپنی عبادت کیا کرتے تھے. But later لیکن اس کے بعد، کس کے بعد؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے شروع کی to pray عبادات inside the کعبہ کے اندر. That is why رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے gave him the title of فاروق، انہیں فاروق کا لقب دیا حضرت عمر کو. The one who distinguishes between the right and wrong. فاروق کا مطلب ہے وہ انسان، وہ شخص جو صحیح اور غلط پہ فرق کر سکتا ہے. He رضی اللہ تعالیٰ عنہ became a distinguishing factor between Muslims and disbelievers. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلموں اور غیر مسلموں کے درمیان ایک فرق کے طور پر سامنے آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ loved حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت رکھتے تھے. His daughter حضرت حفصہ، ان کی بیٹی حضرت حفصہ، کن کی بیٹی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ was married to him. ان کی کن سے شادی ہوئی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت عمر served اسلام، حضرت عمر نے اسلام کی خدمت کی. سب کا مطلب ہے خدمت. اینڈ دی مسلمس، اور مسلمانوں کی. ایز اے کیلف، خلیفہ کے طور پر. فار 10.5 years، 1 سال اور تقریباً 10 سال اور اوپر ایک آدھا سال، تقریباً 10.5 سال انہوں نے مسلمانوں کی اسلام کے خلیفہ کے طور پر خدمت کی.